بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ میں خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، ہر مشکل اور ہر پریشانی میں ہم پر اپنی رحمت اور آسانی فرمائے۔ عزیز طلباء، آج میں ایک اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک سوال بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ بنیادی الفاظ کے معنی نہیں جانتے، جو کہ جن کو سمجھنا اور جن کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عموماً تہذیب، ثقافت اور تمدن کے درمیان کوئی فرق سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جانی چاہیے جس میں اس تصور کو واضح کیا جائے۔ تو آج ہم تہذیب، ثقافت اور تمدن کے فرق کو سمجھیں گے۔ تہذیب یعنی سویلائزیشن، یہ زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر کا نام ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کے بارے میں جتنے تصورات ہوتے ہیں، ان تمام تصورات کے بارے میں، زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں جو فکر، جو سوچ اور جو خیال یا جو نظریہ ہوتا ہے، اسے ہم تہذیب کہتے ہیں، اور یہ سب عقیدے سے نکلتے ہیں۔ اس کا زندگی کی جدید چیزوں سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، فکر سے ہوتا ہے، نظریے سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں اگر کسی چیز کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ اہمیت کیوں ہے۔ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک موقع پر کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو اب یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی اور پھر جنت کمانی ہے۔ اس کے لیے ہم والدین کا خیال بھی رکھتے ہیں، والدین کا احترام بھی کرتے ہیں، والدین کی ضرورت کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو والدین کا جو احترام ہے، اس کے پیچھے جو فکر ہے، وہ ہمیں تہذیب مہیا کرتی ہے، وہ نقطۂ نظر ہمیں تہذیب مہیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر امت اور ہر قوم کا اپنی زندگی کے بارے میں ایک خاص نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی لبرل انسان ہے، اس کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کے حوالے سے اپنا ایک الگ تصور ہوگا۔ اگر ہم کسی سرمایہ دار کو دیکھیں گے تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے وہ اس عورت کو ہر اس چیز کو استعمال کرے گا یا ہر اس چیز کو دکھائے گا اور پیش کرے گا جس کے نتیجے میں اس کو نفع حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر ہم عورت کی مثال لے لیں، جو کہ یہاں پر پیش بھی کی گئی ہے، کہ وہ عورت کو ایک خوبصورت مخلوق کے طور پر پیش کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک مسلمان جب اس عورت کو دیکھے گا تو اسے بہن، بیٹی، ماں، بیوی کی صورت میں اس کو اپنی آبرو سمجھے گا، اس کی عزت و توقیر کا خیال کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نظریہ اور نقطۂ نگاہ کی بنیاد پر کسی بھی چیز کی حیثیت اور اہمیت میں فرق پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر امت کا اپنا ایک نقطۂ نگاہ ہوتا ہے، اپنی ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور اس کے جو افعال ہوتے ہیں، ان کی جو اشیاء کے بارے میں ان کی جو نقطۂ نظر ہوتا ہے اس کا، وہ الگ ہوتا ہے۔ ہر امت دوسری امت سے مختلف ہوتی ہے، مختلف نقطۂ نگاہ، مختلف نقطۂ نظر، ہر انسان کا نقطۂ نظر الگ ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بہت ساری تہذیبیں موجود ہیں معاشرے میں، دنیا میں، اور بہت ساری تہذیبیں آئیں، انہوں نے اپنے امپیکٹس ڈالے اور پھر اس کے بعد وہ تہذیبیں ختم ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اسلامی جو تہذیب ہے، اس کے جو تصورات ہیں وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔
اسلام سے ملتے ہیں، وحی سے ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کی جتنے بھی معاملات، جتنی بھی چیزیں کریں گے، اس میں ہم اپنے عقیدے، اپنی قرآن اور حدیث سے اپنی تہذیب کی بنیاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ مشرقی اور مغربی تہذیب میں ایک پورا فرق موجود ہے، اسی طرح سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کے اندر اور اسلامی نظام کے اندر بھی پورا فرق موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جس طرح میں نے پہلے والدین کی توقیر اور عزت اور احترام کی مثال دی، عورت کی مثال دی، اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم معاشرے میں اگر خدمت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سہولیات مہیا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے اسلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی کی خدمت اور اس کی مدد اس لیے کریں تاکہ اس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن جو ہماری جو دیگر تہذیبیں ہیں وہ جسٹ جو ہے وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے، انسانی ہمدردی کے طور پر، انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محض چھوٹے موٹے جو ہے وہ نقطہ نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس خیر کے کام کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک فکر کے اندر اور نظریے کے اندر جو اختلاف ہے وہ موجود ہے۔ اس طریقے سے ثقافت آسان الفاظ میں ثقافت انسانوں کے کسی گروہ کا کسی خاص علاقے میں مشترکہ طور پر مخصوص ماحول کے مطابق رسوم و رواج اور ضرورتوں کے تحت ایک لباس، ایک زبان، اقدار کے حوالے سے زندگی گزارنا کہلاتا ہے، جو انسانی محنت کی حیت و کیفیت یا ذرائع پیداوار کے تعلقات کی نوعیت کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی کہ جو ثقافت ہوتی ہے وہ کسی خاص علاقے میں رہنے والے لوگ اس کے نتیجے میں رہن سہن اختیار کرتے ہیں، جو طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں، طرز زندگی جو اختیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی تہذیب کا اثر بالآخر موجود ہوتا ہے۔ تہذیب کے نتیجے میں ہی ثقافت پروان چڑھتی ہے۔ تہذیب ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اس لیے ہماری ثقافت کا یہ لازمی جزو ہوتا ہے کہ ہماری ثقافت میں یہ سمجھا جاتا ہے، مشرقی ثقافت میں کہ اور اسلامی ثقافت میں کہ گھر کے جب فیصلے ہوں تو اس میں بڑوں کی رائے کا احترام کیا جائے، اولڈ ہاؤسز کے بجائے ان کو گھروں پر سر کا تاج بنا کر، اپنا رہبر اور رہنما بنا کر اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگوں کو رکھا جائے۔ اسی طرح تہذیب کہتی ہے کہ عورت کی توقیر کی جانی چاہیے، عورت کا احترام اور اس کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کی جانی چاہیے، تو مرد کو اس کا جو ہے قوام بنایا گیا ہے، اس لیے مرد ہی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹس کرتا ہے۔ تو ثقافت بنیادی طور پر تہذیب کے گرد گھومتی ہے، تہذیب کی بنیاد پر ہی ثقافت پروان چڑھتی ہے، اور یہ کسی بھی ہر علاقے کی مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے حامل لوگ مختلف ثقافت کو اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ثقافت کہ جو اسلام کی منافی نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں تمدن کیا ہے۔ تمدن بنیادی طور پر ان مادی چیزوں کا، مادی شکلوں کا نام ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو عمارات بنی ہیں، جو گھر ہیں، جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ تمدن ہے۔ اور یہ تمدن جو ہے اس میں کوئی کسی امت کا، کسی جو ہے وہ قوم کا اس پر وہ نہیں ہے کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقوام، مختلف قومیں اپنے اپنے لحاظ سے اپنی اپنی جو ہے وہ اشکال تمدن اختیار کرتی ہیں، اور ایک دوسرے سے کسی کی تمدن کو دیکھ کر اس کو ایڈاپٹ کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو اسلام کے عقیدے اور دین کے عقیدے کے خلاف نہ ہوں ان کو اختیار کیا جائے، ان کو حاصل بھی کیا جائے، ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جائے۔ اپنا تمدن دوسروں کے لیے ہونا چاہیے اور دوسروں کا تمدن اختیار خود بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس سے ترقی بھی بڑھے، معاشرے میں عزت بھی آئے۔ اس طرح سے تمدن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام تمدن اور ایک ہوتا ہے خاص تمدن۔ عام تمدن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر میں نے پہلے کیا، گھروں کے بارے میں، ایجادات کے بارے میں بات کی کہ رہن سہن کے جو چیزیں، جو عمارتیں بنتی ہیں اس کے بارے میں، اور وہ پھر کسی مخصوص تہذیب کا اشارہ نہ دیتی ہوں، یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں عام تمدن۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جو
کسی تہذیب کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ برہنہ عورت کا جو مجسمہ ہے وہ مغرب کے نزدیک اس کی خوبصورتی اور کارآمد چیز ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں نصب بھی کیا جاتا ہے، وہاں شرم و حیا کا خیال نہیں کیا جاتا، اس طرح سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس سے ہم گریز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مشرقی اور مذہب جو ہے وہ مغربی جو تہذیب اور تمدن ہے اس کا فرق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تہذیب، ثقافت اور تمدن کے درمیان ایک فرق سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ اس لیے تہذیب کی جو چھاپ ہے وہ ثقافت اور تمدن کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شہر کے اندر جب داخل ہوں تو موجود ہوں تو وہاں پر پہلے آپ مسجد بنائیں، وہاں پر جو ہے اس اللہ کے گھر کو آباد کریں اور مساجد کو اونچا بنائیں تاکہ شہر میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کے حامل اور دین اسلام رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی غیر مسلم علاقے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ان کی روایات، ان کی چیزیں، چرچ اور مندر نظر آئیں گے، تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسی ثقافت، ایک ایسی تہذیب کے حامل لوگ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور دیگر عقائد کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی جو منبع ہے تہذیب ہے، اور تہذیب جو ہے، تہذیب کا منبع وہ اسلام کے نزدیک قرآن اور حدیث ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آج جو میں نے بات کی ہے تہذیب، ثقافت اور تمدن کو فرق سمجھانے کے لیے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔